اور کامیاب؟ ہاں الحمدللہ. پیار ملتا ہے بہت زیادہ. کس طرح کا کوئی یونیک ایسا پیار کہ جو الگ کرتا ہو آپ کو اور اوروں سے؟ نہیں اوروں سے کیا, میں تو بڑا کم ترین کیونکہ آج کل یو ایس سے کافی سارے ولاگرز آئے ہیں جو پاکستان کو ایکسپلور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہاں پر ہو سکتا ہے وہ ولاگر اتنا کامیاب نہ ہو, لیکن وہ اپنی کنٹری سے جب ہٹتا ہے, ہمارے پاکستانی ان کو پیار دیتے ہیں, رکشے کے پیسے نہیں لے رہے, ان سے ٹیکسی کے پیسے نہیں لے رہے, گھوڑے کی سواریاں فری کروا رہے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ گورا بڑا خوش قسمت ہے جس سے ٹانگے والا پیسے نہیں لیتا. اس کا نام ڈیوڈ ہے یا جوزف ہے, جو بھی ہے. مجھے اس سے زیادہ پیار ملتا ہے لیکن پاکستانی دیتے ہیں, اور کچھ انڈینس جو آپ کی زبان سمجھتے ہیں. نہیں وہ جانتے ہیں نا, ہاں انہوں نے کمالی بھی دیکھا, انہوں نے میری شاعری بھی سنی. کیونکہ اچھا میرا فائدہ یہ ہوا کہ 30 سال سے میں کہیں نہ کہیں ایکٹنگ میں نظر آ رہا تھا. جی. اور پھر ایک کمالی بیٹ ہو گیا, راجہ پلستر اور گلو بادشاہ اور یہ سارا, تو یہ ایک تو مجھے بڑا فائدہ ہوا. پھر میں شاعر بھی ہوں, تو میرا صرف ویلاگنگ نہیں ہے. اس طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ, تھوڑی دیر میں آتے ہیں. تو صرف ویلاگر نہیں ہوں میں. ولاگر. اچھا پھر میں اگر بات کرتا ہوں ویلاگنگ کرتا ہوں یا میں پارکوں سے ویڈیو بناتا ہوں, تو میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں ابھی تک, آج کے دن تک, کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی اللہ کے بندے کی دل آزاری نہ ہو. تو میں بڑا سافٹ میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو کسی کو گراں گزریں, وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو کنٹروورشل ہو. تو اس حوالے سے جو مجھے اچھا لگا وہ یہ کہ میں پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں وہاں میرے ساتھ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے خود ہی لفٹ دے دیتے ہیں. بلکہ لفٹ کیا دے دیتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کھل کے, میں ٹکٹ لیتا ہوں اپنا بس. میں ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں جا کے, یورپ کے یا یو کے, وہاں آپ جیسے چاہنے والے آ جاتے ہیں فینس, وہ آپ پہ لے جاتے ہیں, آپ پہ ٹھرا دیتے ہیں, آپ پہ گھما دیتے ہیں, پھر اگلے ایئرپورٹ پہ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں, آگے سے پھر اگلا فین لے لیتا ہے. میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کہاں سے آ رہا ہے جا رہا ہے. نہیں وہ کیونکہ میں نمبر دیتا ہوں نا اپنا, صحیح میں جا کے, میرے پیج پہ بھی نمبر ہے میرا ایک پاکستان کا, اور ایک نمبر جو ہے وہ وہاں سے خرید کے ڈال دیتا ہوں کہ میرا نمبر ہے جو رابطہ کرنا چاہے. تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک شخص صرف ٹکٹ لیتا ہے اور وہ پوری دنیا میں جا گیا ہے اور 19 ممالک میں گھوما ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرا کبھی بھی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا, ناٹ اے سنگل پینی. صرف آپ بائی ایئر ٹکٹ لیتے ہیں, یہاں سے آپ نے انگلینڈ جانا ہے, گئے, اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ 5 دن کا ٹرپ ہے یا 1 ہفتے کا, مہینے کا؟ وہ 15 دن سے تو کم نہیں ہوتا میرا, ٹھیک, 20 دن اور 15 دن کے درمیان کم از کم اتنا تو ہوتا ہے. تو پھر اچھا پھر ایک اور کام بڑا ہوتا ہے کہ میں جب لوگ کہتے ہیں نا ملنا ہے, میں لنڈن میں ہوں یا پیرس میں ہوں, تو میں شام کہتا ہوں فلاں ہوٹل میں آ جائیں. اب وہاں سارے آ جاتے ہیں جو فون کر رہے ہیں. اب میرا میزبان اگر سوچے کہ یار ہم نے تو 4 بندے بلائے تھے 18 ہو گئے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ پریشان مت ہو, آج کا بل میں دوں گا. وہ کہتا نہیں جی اسی کی میں دے سکتے ہو. تو وہ جو ملنے آئے ہوئے تو وہ بھی لڑ پڑتے کہ بل ہم نے دینا ہے, اور الٹیمیٹلی فیصلہ کیا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ وہ جی صاحب آئے تھے جو تصویر بنا رہے تھے وہ تو آپ کو بل دے گئے ہیں. پتہ بھی نہیں ہے. ہاں اب کسی کو بھی دینا پڑا. میں آپ کو گلاسگو کا ایک واقعہ سناتا ہوں, پچھلے سال بڑا مزہ آیا. اسٹوڈنٹس ہیں میرے. کیا بات ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پڑھتے ہیں, تو میرے فین ہیں وہ. صحیح. تو وہ 3-4 دن سے مجھے کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا اچھا سویرے واک کرنے ہیں گلاسگو کی کسی اچھی سی لوکیشن پہ اور ویڈیو بناتے ہیں, پھر برنچ کر لیں گے. تو انہوں نے مجھے, میں ٹھہرا ہوا تھا گلاسگو کے مضافات میں. گلاسگو جو ہے یہ سوئٹزرلینڈ اسکاٹ لینڈ کا حصہ ہے, یو کے کا ہے. میں چلا گیا, وہ آ گئے صبح 2 گاڑیاں لے کے. میں اپنے میزبان کے گھر سے نکلا اور میں جا کے ہم نے ایک واک کی. بڑی اچھی جھیل ہے وہاں جہاز اڑتے بھی ہیں, پانی کے اوپر اترتے بھی ہیں. وہ بڑی اچھی جگہ ہے, وہ میں نام بھول گیا اس کا. تو ہم وہاں چلے گئے, ہم نے واک کی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دوستوں کو جو پاکستانی تھے ان کو بلا لیا. تو وہاں شام جب ہم پہنچے 11-11:30 کا ٹائم تھا, ہم ایک ہوٹل پہ گئے, میں نام نہیں لیتا, پاکستانی کا تھا, نیا کھلا تھا, تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب میں نے کچھ اور لوگوں کو ہی بلا لیا وہاں, تو ہم ہو گئے کچھ 17-18 لوگ. واہ. اب وہاں فیملیز بھی آنا شروع ہوں گی کیونکہ دوپہر کا لنچ کا ٹائم, اور سب آپ کو جان رہے ہیں, پہچان رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں پاکستانی جو زیادہ ہیں. ہاں تصویریں بنا رہے ہیں, فیملیز آتی ہیں, او کمالی صاحب, کوئی ویلاگر, کوئی شاعری, مطلب کسی نہ کسی جو جیسے جانتا ہے پہچانتا ہے. یہ دیکھیں یہ اسٹیٹس میں نے آپ کی شاعری کا لگایا آج. اب جب یہ ہو گیا تو اس کا مالک آ گیا اتنی دیر میں. ہم کھانا کھا رہے تھے, اس نے او کمالی صاحب, اس نے کوٹ اتارا. میں نے اس کو کہا کہ میں تل والا نان نہیں کھاتا. تو میں کہا تلا تو بغیر نہ ہونے کا, میں لانا. اس نے استین چڑھائی, اس نے نان لگانے شروع کر دی مالک نے. ہم آ کے بیٹھ گئے, تو مالک نے اپنے مینیجر کو بلا کے کہا کہ کتنے کا بل بنا. وہ بنا تھا کوئی 270 پاؤنڈ کا. 270 پاؤنڈ بہت ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ 200 پاؤنڈ لے لیں اور 70 پاؤنڈ رہنے دیں.
میں کہا 70 کیوں؟ کہتا میری طرف سے مطلب رعایت ہے یہ. ٹھیک ہے. میں کہا جی بڑی اور چائے بھی ان کی طرف سے اور میٹھا بھی ان کی طرف سے. میں ٹھیک ہے. کہتا تھینک یو. اور یہ روٹین ہے یہ. میں جب کاؤنٹر پہ گیا اپنے فین کے ساتھ, اب وہ سب کہیں جی بل میں دینا, کہتے ہیں بل میں دینا. اب وہ اسٹوڈنٹس تھے تو میں ان سے بحث یہ کر رہا تھا کہ دیکھو جب تم کمانے لگ جاؤ گے نا پھر میں تم سے 10 گنا کھانا کھا لوں گا, واہ. آج کا بل مجھے دینے دو. تو جب مینیجر کے پاس گئے تو اس نے کہا جی آپ کا تو بل ہو گیا. میں کہا بل کرے دیتا ہے؟ کہتا وہ فیملی آپ کے تشریف لائے. میں کہا, کہتا وہ دے کر گئے. واہ واہ واہ. میں نے کہا یار اللہ ان کا بھلا کرے, کمال ہے. 200 پاؤنڈ 270 پاؤنڈ 270 پورا دے گئے. ہاں. اور جب انہوں نے دے دیا تو میں باہر نکلنے لگا تو میں واپس آیا مالک کے پاس. میں کہا 70 پاؤنڈ کاٹ. کہتا کھا دے. میں کہا تو نے بل میں 70 پاؤنڈ چھوڑے تھے نا؟ کہتا ہاں. میں کہا کاٹ واپس. انہیں 70 پاؤنڈ ہم مجھے دیے, میں نے ان اسٹوڈنٹس کو دے دی. میں کہا بانٹ لو واپس. کیا بات ہے, کیا بات. مطلب کہ اگر یہ واقعات سننا شروع کر دوں تو میرے خیال 2-3 گھنٹے ختم جو ہے تھوڑے پڑ جائیں گے.